أولئك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وسلم عليه. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سب سے پہلے آج یکم محرم شریف نیا اسلامی سال کی سب سے پہلے مبارک پیش کرتا ہوں، اور آج یوم شہادت ہے جناب سیدنا فاروق اعظم کا۔ تدفین ان کی، زخمی وہ ہوئے 26 یا 27 کو۔ ابو لولو نے جب ان پر نماز پڑھ رہے تھے تو حملہ کیا۔ یعنی یہ بھی ایک شان تھی کہ دشمن کو بھی پتہ تھا کہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم نہیں مار سکتے۔ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں میری اور آپ کی طرح ان کی نماز نہیں ہوتی تھی نا، کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر ایسے دھیان بھی کر رہے ہیں، پوری طرح پورا دھیان ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو تھے نا وہ صحیح نمازی تھے، نماز ایسے ڈوب کر پڑھتے تھے کہ دنیا اور معافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ تو اس نے حملہ کیا، 7 زخم آئے، اور ایک ناف میں جو زخم آیا وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ تو آپ جب زخمی ہو کر گرے نا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا دیکھو کہ یہ مجھ پر اٹیک کس نے کیا۔ تو جب اس نے آ کر بتایا کہ ابو لولو وہ یہودی تھا، اب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے حملہ کیا۔ ذرا اندازہ کریں کیا شان تھی ان کی۔ اور جناب فاروق اعظم جنہیں فاروق اعظم کہا گیا، یہ 40ویں مسلمان ہیں، 40ویں مسلمان ہیں۔ اور جب آئے نا تو کہا ہے اللہ کے حبیب اب نمازیں بھی علی الاعلان ہوں گی، اذانیں بھی علی الاعلان، اور تلوار لے کر جب کلمہ پڑھا نا تلوار لے کر، اور ادھر شان کیا تھی کہ اصل میں وہ سرکار پر اٹیک کرنے جا رہے تھے، مگر ادھر سرکار کے ہاتھ ہوتے، وہ ہاتھ جنہیں اللہ رب اپنا ہاتھ کہتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اٹھے کہا ہے اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر۔ یہ دعا ہے سرکار کی۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام اہل سنت نے بڑا خوب لکھا، اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرور عالم کی دعا نے، رب نے کہا کہ عمر ابن حشام وہ ابو جہل کا نام تھا، اس کو تو میں نہیں کروں گا لیکن عمر آ رہا ہے۔ دور سے فاروق اعظم آئے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، چونکہ وہ پہلے گئے تھے بہنوئی کے پاس، تو اس طرح وہ وہاں آیتیں سن کر دل سارا ہو گیا اسلام کی طرف۔ وہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو تلوار جب دیکھی نا عمر کے ہاتھ میں، دبدبا تو تھا نا پورے علاقے میں فاروق اعظم کا، لوگ حیران ہو گئے کہ عمر تلوار لے کر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ اٹھ کھڑے، وہ بڑے اونچے قد کے تھے، حضرت عمر فاروق کا قد بھی اونچا تھا بڑا۔ تو حضرت حمزہ کھڑے ہوئے کہ آنے دو، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتہ وہ کیوں آیا۔ وہ آئے تو آ کر قدموں میں گر گئے، سرکار کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان محمدً عبدہ۔ سرکار کو پتہ تھا۔ اب معنی یہ ہے کہ جب آئے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں چکر لگایا، سنو عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آج اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ آ جائے مقابلے، سامنے آ جائے۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تھی وہ شان۔
اور کہا یا رسول اللہ اب علی اعلان نمازیں ہوں گی. تو یہ وہ تنتنا تھا، دبدبا تھا ان کا. اور اللہ کے محبوب وقت نہیں ہے کہ ان کی کسی لائف پر کوئی زیادہ وضاحت کروں. اللہ کے محبوب نے فرمایا الحق کو تنطق علی لسان. سبحان اللہ. عمر جب بولتا ہے تو عمر نہیں بولتا، اس کی زبان پر حق بولتا ہے. یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، کسی وائز کا واعظ نہیں. اور پھر ایک اور روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں الشیطان یفر من ظل عمر. سبحان اللہ. شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، یعنی عمر کا سایہ ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اب جس نبی کے غلام کی یہ شان ہو اور اسے فاروق اعظم کہا گیا ہو، اور جنہوں نے آتے ہی کلمہ حق اس طرح بلند کیا ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی بک بک کرے تو اپنا خیال وہ کرے. حضرت مولا مرتضیٰ جب حضرت فاروق اعظم کی باڈی کو دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ وہ ہے کہ جس پر میں بھی ناز کرتا ہوں. جناب حیدر کرار نے بڑی تعریف فرمائی. اور پھر فاروق اعظم ہر میدان میں، اب میں نے عرض کیا نا کہ کوئی وقت نہیں کہ میں کسی بات پر کو چھیڑوں. آپ اندازہ کریں 22 لاکھ مربع میل، ایک دو نہیں، 22 لاکھ مربع میل جس کے دور میں فتح ہوا. روم و ایران فتح ہوئے. دبدبا اتنا تھا کہ ایک بار مدینہ کی سرزمین پر باہر یعنی وہاں جہاں گنبد خضرا وہ نہیں، باہر مدینہ کی سرزمین تو ارد گرد بہت ہی نا زلزلہ آ گیا. آپ نے درہ اٹھا، درہ مارا اور فوراً زلزلہ رک گیا. اور ایک موقع پر دریائے نیل میں طغیانی آ گئی، یعنی سیلاب آ گیا، فلڈ آ گیا. آپ نے کہا کہ یہ رکا لکھو اور ڈال دو اس میں. آپ نے رکا لکھا، اور رکے میں جو جملے تھے وہ میں اس وقت نہیں دہراؤں. آپ نے رکا لکھا، وہ جب ڈالا گیا تو فوراً تو یہاں بھی رک گیا. اللہ، یہ تھا ان کا کی شان اور یہ تھا ان کا حال. اب معنی یہ ہے کہ ہے اللہ کے حبیب جن لوگوں کی یہ شان ہے ان کو مسلح دے. تو اب معنی یہ ہے کہ مالک الملک نے جنہیں اللہ کے محبوب کے لیے چن لیا، یہ خاص چنے ہوئے لوگ تھے. فاروق اعظم اسی لیے ان کا لقب ہے. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تفریق کرنے والا. اور اس 22 لاکھ مربع میل میں جہاں اور بڑی چیزیں ہیں، یہ جتنی اصلاحات ہیں فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہیں. ہجری سن کا اجرا، لوگوں نے کہا کہ سن چاہیے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کافی پھیل گئی. تو کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی. مجلس بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ آپ تنہا فیصلہ نہیں کرتے تھے، یہی تو سرکار کی تعلیم تھی نا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے رائے کیا دی، کسی نے کیا دی. آپ نے فرمایا نہیں، جس دن میرے آقا نے ہجرت کی ہے اسی سے میں سن کی خطا کروں. ہائے ہائے، وہ کوئی تھوڑی بات نہیں تھی. ہجرت اس لیے ہجری سن کہا جاتا ہے. یعنی کسی نے کہا سرکار کی ولادت، کسی نے کہو، کسی نے کیا، فرمایا نہیں، سرکار کی ہجرت اس لیے یہ ہجری سن ہے. اور 1442 شروع ہو گیا ہے، 1442. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہمیں نومبر، دسمبر اور 1920 چاہے 420 ہمارے ذہن میں ہو، 1920 یاد رہتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. اور کسی نے مجھے ایک جو یہ سن شروع ہوا نا، تو کسی نے مجھے واٹس ایپ پر لکھا کہ مہربانی کر کے آپ بھی احتیاط کریں، جب 20 لکھیں نا تو 220 لکھیں، ورنہ کوئی بنانے والا ہے اس کو 20 کے آگے 18 بھی لگا دے گا، 20 کے آگے 17 بھی لگا دے گا. آپ بھی اپنی قوم کے مزاج کو ماشاءاللہ خوبصورت. تو اللہ کریم نے انہیں یہ توفیق دی کہ ہجری سن کا اجرا کیا. اور سبحان اللہ، ہجری سن محرم سے شروع ہوتی ہے اور محرم کی بڑی لمبی تفصیل ہے. محرم جناب آدم سے لے کر جناب نوح تک، جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل تک، اور آگے جناب امام عالی مقام سر عالم کے پورے کنبے تک محرم کی بڑی یادیں ہیں. اور پھر 10ویں محرم کی اللہ کا قرآن
بیان فرماتا ہے. اس پر تفصیل میں بعد میں کروں گا کیونکہ آج صرف تھوڑا سا نذرانہ وقت کوئی نہیں ہے, انہی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ والفجر ولیال عشر, اس سے 10 محرم کی راتیں بھی مراد ہیں اور 10 ذی الحجہ کی بھی مراد ہے. بہرحال تو اب جناب فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں روم فتح کیا, ایران فتح کیا اور عدل و انصاف قائم کیا, اسلامک اسٹیٹ. آج ہمارے ملک میں بھی جنہیں پتہ ہی نہیں دین کا, ریاست مدینہ بناؤ تو صحیح, پہلے اپنی شکل بناؤ ریاست مدینہ والی, پہلے اپنے کرتوت اور عمل بناؤ پھر نام لو. لیکن ریاست مدینہ کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنایا ہے پوری دنیا میں تو فاروق اعظم نے بنایا ہے. اور یہ آج دیکھیں نا یورپ میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہمارے ملکوں میں تو تصور نہیں ہے, حالانکہ پہلے وہاں ہونا چاہیے. یہ چائلڈ بینیفٹ, سکنس بینیفٹ, ویڈو الاؤنسز, یہ امپلائمنٹ بینیفٹس, اور کوئی یاد نہ ہو یہ تو مجھے اور آپ سب کو یاد ہوتی ہے. کل میں پوچھو یاد نہیں ہوں گے, بینیفٹ سارے یاد ہیں, ہے نا. کیسے کیسے ملتے ہیں وہ بھی سارے طریقے پتہ ہے, اور جو نہیں پتہ وہ خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ بڑے ماہر ہیں. تو یہ سارے بینیفٹ شروع کی ہے فاروق اعظم نے. یعنی آج یورپ دوسری جنگ عظیم کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ناز کرتے ہیں کہ وی آر دا ویلفیئر اسٹیٹ, لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ 1400 سال پہلے اسلامک اسٹیٹ کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت یہ بینیفٹ اس وقت شروع تھے. بلکہ آج کا چائلڈ بینیفٹ فریز کر دیتے ہیں نا. فاروق اعظم نے جو چائلڈ بینیفٹ بنایا تھا, جو بچہ بڑھتا جاتا تھا بینیفٹ بھی بڑھتا جاتا تھا اس کی عمر کے لحاظ سے. اس طرح ویڈو یعنی بیوہ عورتوں کے بینیفٹس مقرر کیے. یہ سب نظام انہی کا ہے جو یورپ نے اپنایا. اور آپ ماشاءاللہ جب اسلام قبول کیا فاروق اعظم انہیں کہا گیا تو یہ کیا تھا, وہ کسی یونیورسٹی میں جا کر اس طرح پڑھے تو نہیں تھے, لیکن وہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھے تھے کہ آج کل یونیورسٹیوں کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. وہ یونیورسٹی تھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام, جن کی نگاہ سے وہ پڑھے تھے انہی میں معیشت آ گئی. میں اکنامکس بھی میں پڑھا ہوا کیونکہ درس نظامی پڑھنے سے پہلے میری کالج کی تعلیم ہے. فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس میں بہت الحمدللہ میں تیز تھا, لیکن بی اے جو میں نے کیا ہے نا اس میں اکنامکس میرا سبجیکٹ تھا. اور پوری دنیا کے نظام, آئین اس میں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکنامکس کتنے قواعد ہیں لوگ آج پڑھتے ہیں. جو معیشت کا اکنامکس کا ماہر ہوتا ہے, جس کو وزیر خزانہ, ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے, ہمارے ہاں تو جتنا بڑا چاپلوس ہو اتنی بڑی وزارت ملتی ہے. لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا دیکھتی ہے کہ اس چیز میں یہ ماہر ہے تو وہ لگاتے تھے. ہمارے ہاں تو ایک صاحب ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں, اور انہوں نے جناب مذہبی امور کا بنایا ہوا ہے, کسی کو جناب سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنایا ہوا ہے, اور وہ چاند کے سلسلے میں بھی اپنی اللہ ہی رحم کرے بس. حالانکہ الحمدللہ میں آپ کا خادم ہوں. میں چاند کے سلسلے میں 40 سال سے زیادہ میری محنت ہے آبزرویٹری اور چاند کے سلسلے میں ہر ایک کو چیلنج کر سکتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے. لیکن تو جناب فاروق اعظم نے یہ سارا نظام عدل, نظام معیشت, نظام حکومت, یہ سارے کا سارا ان کے دور میں تھا. اور جو ایران اور روم کی ریاستیں فتح ہوئیں جہاں یہودی آباد تھے, کسی نے بھی شکایت نہیں کی کہ ہم پر زیادتی ہوئی ہے, حالانکہ سخت طبیعت تھی ان کی. بلکہ کئی روایات موجود ہیں کہ کسی اگر یہودیوں سے کوئی معاہدہ ہونے کے بعد مسلمان فوجیں وہاں سے آنے لگیں تو یہودی ایسا ہاتھ بند کر کھڑے ہو گئے, خدا کے لیے یہاں ہی رہیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں جو عدل ملا, انصاف ملا اور عزت ملی وہ پہلے نہیں تھی. یہ ہے ہماری شان. لیکن یہ جو ویل سیولائزڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں, یعنی جہاں ہماری فوجوں کا قبضہ رہا وہاں
غیر مسلم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کے نہ جائیے گا. اور ایک یہ ہے کہ عراق پر جب قبضہ کیا تو کیا کیا ظلم کیے ہیں امریکی فوجوں نے, کتنے ظلم کیے ہیں وہاں. تو اس لیے سویلائزیشن بھی اسلام سکھاتا ہے, عدل و انصاف بھی اسلام سکھاتا ہے. اور یہ عدل و انصاف وہ تھا جو کہ فاروق اعظم کے وجود میں برپر کر رکھ دیا گیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی شان ہے جنہیں دوسرے خلافت کا چارج ملا اور 10 سال حکومت رہی, 10 سال کے قریب یا کچھ زیادہ, اور 22 لاکھ مربع میل کوئی تھوڑا نہیں ہے, وہاں تک اسلامک اسٹیٹ پھیلتی چلی گئی, ترقی ہوتی چلی گئی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت کہا کہ اے عمر جب تو بولتا ہے نا تو حق بولتا ہے. اے عمر تیری زبان سے آج تک کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جس پر گرفت ہو, کیونکہ الحق کو تنطق کو علی لسان عمر, حق عمر کی زبان پر بولتا ہے. تو آج یکم چونکہ محرم ہے, اس کے بعد انشاءاللہ عزیز شہداء کربلا کی بارگاہ میں پورا مہینہ حاضری ہوتی رہے گی. یہ آج کا دن تدفین ہے, دفن ہوئے ہیں آج کے دن حضرت فاروق اعظم, اس لیے ان کی بارگاہ میں یہ حاضری مختصر سی پیش کر دی. اور اس کے بعد امام عالی مقام اور ان کا خاندان. یاد رکھیے جس کسی کی بھی اہل بیت سے محبت نہیں مسلمان نہیں, اہل بیت اطہار. اور اسی طرح صحابہ کرام, صحابہ کا بھی تعلق سرکار سے, اہل بیت کا بھی تعلق خاص سرکار سے. ان دونوں تعلقوں کو سامنے رکھ کر چلنے والے اہل سنت و جماعت ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر کرم فرمائے. یہ ساتھی آپ کے پاس آتے ہیں, یہ یار سوچ